معین شخصوں کو بلانے کے لیے جانا اذان کے بعد، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بعد اذان کے سلطان اسلام و قاضی شرع و عالم دین کی خدمتوں میں مؤذن دوبارہ اطلاع کے واسطے مؤدبانہ حاضر ہو، یہی سنت ہے۔ باقی لوگوں میں اگر سامنے سے گزریں تو کہہ دینا کہ نماز کو آؤ، جماعت تیار ہے، یا مسجد کو جاتے راہ میں جو ملیں انہیں تاکید کرتے آنا مذائقہ نہیں رکھتا، مگر گھر پر آدمی بھیج کر بلانے کی حاجت نہیں، خصوصاً خودی والے متکبر کو کہ متکبر شرعاً مستحق توہین ہے، نہ لائق رعایت۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جواب یہ دیا کہ اگر سلطان اسلام ہے یا قاضی وقت ہے یا عالم دین ہے، ان کی خدمت میں مؤذن اگر دوبارہ اطلاع دینے کے واسطے حاضر ہو تو باادب حاضر ہو، باادب طریقے سے انہیں بتائے کہ جماعت تیار ہو چکی ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ پہنچیں تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، راستے میں جو باقی عام لوگ مل جائیں انہیں بتا دینا، کہہ دینا، تاکید کر دینا کہ جماعت تیار ہے، نماز پر پہنچو، نماز کے لیے پہنچ جاؤ راستے میں، یعنی بالخصوص ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ جو متکبر ہے، اسے شرعاً متکبر شخص توہین کے لائق ہوتا ہے کہ اس کی توہین کی جائے، نہ کہ دینی مسائل میں، شریعت کے مسائل میں اسے رعایت دی جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی کہ جو شخص متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے اور خودی کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے والا ہے، ایسے شخص کے لیے رعایت کرنا اور اسے جا کر بلانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اذان کے بعد قاضی اسلام ہے یا سلطان اسلام ہے یا عالم دین ہے، انہیں جا کر بلانا یہ سنت ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہم نے روایتیں پڑھی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً فجر کے وقت اذان سے پہلے بھی جا کر بیدار فرمایا کرتے تھے، اور اقامت کے وقت بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ جو فجر کی اذان کے اندر جو الفاظ زائد ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے، یہ کیسے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بیدار کیا۔ یہ بخاری کے اندر یہ ساری روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر لیٹ گئے، یعنی اٹھنے کے بعد۔ ویسے تو وہ علیحدہ فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، اس لیے انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے ٹوٹتا نہیں ہے کہ بظاہر وہ نیند ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیدار کیا اور بعد میں اذان دینے لگے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، پھر آرام فرما رہے ہیں۔ تو نماز ہی کے اندر حضرت بلال نے اذان ہی کے اندر یہ الفاظ زائد کر دیے آخر میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال روزانہ یہ الفاظ کہنے، صبح کی اذان میں یہ الفاظ روزانہ کہنے، واقعی نماز نیند سے بہتر ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے تھے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نیند میں نہیں تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ نہیں ہوئے کہ تو مجھے سمجھاتا ہے، تو مجھ سے زیادہ عالم ہے، نہیں، بات صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسلیم فرمائی اور فرمایا کہ اے بلال یہ الفاظ روزانہ کہنے اذان میں۔ تو آج تک یعنی قیامت تک یہ الفاظ جو اضافہ حضرت بلال نے کیا تھا وہ قیامت تک کے لیے اذان کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی حاضر ہوتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار کرنے کے لیے یا وقت بتانے کے لیے بھی جماعت تیار ہو چکی ہے، تو علماء کو یا قاضی شرع کو یا سلطان اسلام کو، یہ دو لوگ تھے، اب رہے نہیں،
نہ سلطان اسلام ہمارے پاس موجود ہے، نہ قاضی اسلام موجود ہے ہمارے پاس۔ ہاں علماء و بزرگان دین موجود ہیں، اگر انہیں یہ بھی یعنی سنت ہے اگر انہیں بلا لیا جائے تو، یا کبھی کبھار انہیں نیند آ جائے، آنکھ نہیں کھلی، پتہ ہے سوئے ہوئے ہیں تو اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں تو سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو آج عجیب ماحول بن چکا ہے کہ آدھا منٹ بھی اگر امام لیٹ ہو جائے وہ بھی ہم انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سنت یہاں تک ہے کہ مؤذن دوبارہ جاتا تھا بیدار کرنے کے لیے، وقت بتانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ اس وقت ہے کہ بعض فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ تھوڑا انتظار کر لیں، اگر لوگ انتظار نہ کریں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز پڑھ لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال یہ بھی کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اذان کے وقت بھی اور اقامت کے وقت خصوصاً اقامت سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، اور لوگوں کو اس میں شک بھی ہوتا ہے کہ آواز اس کی برابر ہوتی ہے درود شریف کی بھی اقامت کی بھی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقامت کا جز ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یعنی یہ ایک آسان سا مسئلہ ہے کہ اذان سے پہلے یا بعد، اقامت تکبیر سے پہلے یا بعد میں درود شریف کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا۔ ہاں سوال کے اندر ایک یہ بھی چیز اس نے بیان کی کہ ایک شخص اقامت سے پہلے درود نہیں پڑھتا تو دوسرا شخص جو پڑھتا ہے اسے بار بار کہتا ہے کہ تم بھی پڑھا کرو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ بھی سوال کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ درود شریف پڑھنا اقامت سے پہلے یا اذان سے پہلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں فصل ہو، یعنی فصل سے مراد یہ ہے کہ اس میں تھوڑا وقفہ ہو، ایسے انداز میں پڑھا جائے کہ جس سے سننے والے کو یہ شک نہ ہو کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد کچھ دیر خاموش ہو جائیں، وقفہ کر لیں، اتنا وقفہ کر لیں کہ جس سے سننے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اذان کا حصہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ ذرا بہتر نہیں ہے کہ اس لیے اس میں شک آ جاتا ہے کہ یہ اذان کا جز ہے، چاہے وہ اقامت کے ساتھ ہے یا اذان کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک ہی بلند آواز کے اندر درود و سلام پڑھا، ساتھ ہی اذان شروع کر دی، تو اس سے ہمارے علماء کرام نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا کہ اس میں حرج ہے۔ ہاں درود شریف پڑھنا ہے اگرچہ بلند آواز سے پڑھا ہے، لیکن پھر وقفہ دیں، یا پھر درود شریف ایسا آواز میں پڑھ کر پھر اذان بلند آواز سے دیں تو بھی جائز ہے۔ یا اب اگر بلند آواز سے درود پڑھنا چاہتے ہیں چاہے اقامت سے پہلے یا اذان سے پہلے، تو اس میں یہ شرط لازم ہے کہ اس میں اتنا وقفہ کر لیں، اتنا گیپ کریں کہ اذان کا حصہ معلوم نہ ہو۔ اور دوسرا بتایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ دوسرے کو اصرار کرنا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے، میں تو پڑھتا ہوں درود پاک، تم کیوں نہیں پڑھتے، تو یہ بلا وجہ ہے، یعنی اس میں کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو یہ زبردستی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں جی درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے پڑھنا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، اجر ہے، یعنی مستحب کام کے اندر کسی پر بھی زبردستی کرنا، زور کرنا، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ ہمارے دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا اگر مستحبات کے اندر، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مستحبات کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور کبھی نہ چھوڑنے پر بھی وعیدیں کی جاتی ہیں، لیکن فرائض کی طرف نہیں جاتے۔ تو مستحب ہمیشہ مستحب ہی رہتا ہے، وہ فرض و واجب یا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما